پہلی بار ہے کہ سروسز چیف نہیں آئے. ہاں یہ ایک ایسی فارم 47 والی پارلیمان میں انہوں نے آگے کیا کرنا تھا. اب یہ پی ٹی آئی یہ چاہے تو اس کو نیریٹو بنا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ افسوسناک بات ہے. آپ نے اچھا آپ نے بنایا, اچھا بنایا. آپ کی وزیر اعلیٰ بھی نہیں آئی, بادشاہ کس لیے آئے گا, بادشاہ کس لیے آئے گا, بادشاہ رعایا کے پاس کیا لینے آئے گا. میں ایک سیکنڈ میں اس پہ پوائنٹ پوچھ لوں. اس پہ بھی آتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ہاں بادشاہ گری ہے, پوچھ لیجئے. ہمارے یہاں نہیں, جو اس ملک کو چلا رہا ہے وہی بادشاہ ہوگا نا. نہیں شعیب صاحب, بادشاہ جن کے پاس ہے وہی بادشاہ ہوگا. ان کا تبصرہ تو سن لیں, پھر وہ کہیں گے یہاں بھی میرا استحصال ہو رہا ہے. نہیں, ان کو پورا ٹائم دیں. ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ بادشاہ پہ بات کریں. اصل مسئلہ یہ میں نہیں چاہتی کہ اس پہ بات ہو. ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہے, ہمیں تو نہیں ہے بھائی. اچھا یہ تو پوچھنے دینا سروسز چیف یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. پہلے آپ کے امبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سن رہے ہیں جو باجے بج رہے ہیں, اب پھر آپ کے وہ نہیں آئے کہ کہیں کچھ ایسی بات نہ ہو جائے. تو یہ کیوں, کیا؟ دیکھیں مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سروسز چیف کیوں نہیں آئے, وہ تو آئی ایس پی آر بتا سکتی ہے, مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا رنگ ہے جس رنگ میں انہوں نے آج وہ باجے واجے بجائے. جس رنگ میں انہیں حکومت کی تھی وہ کیا رنگ تھا, وہ بھی ایسا ہی رنگ تھا. جس رنگ میں انہوں نے خارجہ پالیسی چلائی وہ کیا رنگ تھا کہ مجھے سائفر دے دیا, میں نے وہاں پہ جا کے ایک کنسلٹنٹ ہائر کر لیا, لابسٹ ہائر کر لیا جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے. ان کا ہر رنگ نرالا ہے. ان کو اپوزیشن کا رنگ دیکھ لیں, ان کا یو ٹرن لینے کا رنگ دیکھ لیں, ان کے دھرنوں کا رنگ دیکھ لیں, ان کی لڑائی کا رنگ دیکھ لیں, ان کی صلح کا رنگ دیکھ لیں. رنگ تو ہے, تو رنگین ہے نا, رنگین ہے تو پاپولر. ہم تو بیچارے بلیک اینڈ وائٹ لوگ ہیں. آپ کے رنگ جس طرح کپڑے ہیں اس طرح ہم میں رنگ. یہ بھی دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہم بھی ہیں. دیکھیے ہم بھی بلیک اینڈ وائٹ ہیں, آپ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہیں. تو رنگ سارے رنگ تو یہاں بھرے, سارے سب رنگ یہاں بھرے. تو جب رنگین ہوں گے محفل تو جمے گی. تو ٹھٹھا محفل تو جم رہی ہے, وہ چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو, چاہے وہ وہاں شلواریں لٹکانی ہوں سپریم کورٹ کے باہر, چاہے وہ پی ٹی وی کے اندر وکٹری کے نشان بنانے ہوں, چاہے وہ کسی کی وغیرہ 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 چھوڑ دیں. تو بات تو رنگین ہے. یہ تو آپ ایک رنگین نعرہ آپ کا بھی تو تھا نا ڈاکٹر صاحب, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو کا نارہ اٹھا دیا. بس ایک لفظ چینج کیا, ایک لفظ چینج کیا. ظالمانہ رنگ میں آئے, یعنی وہ کچھ اندر باجے بجا رہے, بھائی ہمارے باہر نہیں. اور آپ اپنے نعرے پہ آئے نا, وہ آپ ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. جب ہم ان پہ دیکھ کے تنقید کرتے ہیں تو آپ فوراً جو ہے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں. آپ ریڈ لائنز جو ہے نا اس کو ذرا فالو کریں پلیز آپ. اور دیکھیں نا, چلیے اس کو چھوڑیے. یہ ہماری دوست بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, خورشید شاہ صاحب نے ان کو فون کر کے کہا حکومت بنا, تو بنا لیں بھائی, بنا لیتے, اب بنا لیں جا کے, میجورٹی ہے. پھر ان کو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جنہوں نے, اور کئی پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے لسٹیں جمع کروائی ہوئی تھی, ان کے ساتھ کر لیتے. تو پھر آپ نے ایک ایسی ڈھونڈی پارٹی جس دن آپ نے اس سے اتحاد کیا اس دن ٹی وی پہ آگے کہا کہ ہم نے تو لسٹ ہی نہیں جمع کروائی. ان کی پارٹی کے معاملات ہیں نا, آپ اپنی پارٹی کا تو بتائیں نا, آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. کیوس کی بات نہیں, میں اپنی پارٹی میں آ جاتا ہوں. وہ تو آپ نے سوال پوچھا نہیں, آپ پوچھتی تو میں آپ سے وہی اسی بات پہ آ گئی. میں ذرا رنگوں کی تو بات کر لوں کہ کیا کیا رنگ آپ دیکھیں گی. اب آپ وہ آئی ایم ایف کو جنہوں نے خط لکھا کہ ملک کو اقتصادی طور پہ تباہ کرنا ہے, وہ رنگ دیکھیں گی, یا جو انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ مل کے لسٹوں والی پارٹی چنی تاکہ ایک لیگل کیوس کریٹ ہو جائے اور نہ سیٹیں مختص کی جا سکیں, نہ اسمبلیاں پوری ہو سکیں, وہ رنگ دیکھیں گی. یا جس وقت ان کو کہا گیا کہ آؤ حکومت بنا لو, تو انہوں نے بولا نہیں نہ, ہم نہ کھیلیں گے. وہ بچے نہیں ہوتے جو اپنی باری لے کے بھاگ جاتے وکٹیں اٹھا کے کہ بولنگ کون کروائے گا. دیکھیں نا, ان کی اپنی پالیٹکس ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اگر آپ نے فارم 47 کے اوپر گورنمنٹ بنائی ہے تو ان کے الزامات کے مطابق, میں نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ان کو پہلے دعوت دی کہ آپ بنا لیں. انہوں نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, ہماری میجورٹی تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری شاید کتنی کا 2700 سیٹیں ہیں,
2750 یا 1300 یا 300 پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہماری ڈھیروں ڈھیر سیٹیں. ہم نے کہا اچھا بھائی نہیں، انہوں نے کہا 2/3 اکثریت. ارے یار 2/3 اکثریت تو بنا لینا. اور اس کے بعد یہ میرے گواہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سن لینا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ نواز صاحب تو ہمارے بھی دونوں کے گواہ یہ ہیں، ہمارے بھی گواہ ہوں گے، لیکن میرے گواہ یہ ہیں، ان سے فیصلہ کرانا. دیکھیں یہ تو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ہے ایسا نا. نہیں ہے. نہیں، یہ بات دیکھیں نا، سنیے، میرے بھائی، میرے دونوں حلقوں میں ارے بات تو سن لیں. جی سر، میرے بھائی ہیں، ان کے گواہ ہیں، اس میں سیٹلمنٹ ہو جانی چاہیے. آپ کے بھائی ہیں، فیصلہ ان سے کرا لیں. میرے بھائی ہیں، ان سے فیصلہ گواہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. شعیب صاحب، اگر ٹی وی ٹاک شوز میں آپ لوگ محبت سے، پیار سے یہی بات کر سکتے ہیں، پارلیمان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کریں نا، جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ کریں نا. آپ کے زمانے میں کون چلاتا تھا پارلیمنٹ؟ یہ میرے خیال ہے یہ کیمرے پکڑنے والے 2 گواہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اس وقت. یہ بھی 2 گواہ. ایک بات اس کی گواہی مت لیجئے گا. اس وقت جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے، مجھے بتائیں، رات کو یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، میں لیتا ہوں اس حلقے سے، اس کانسٹیچوئنسی سے NA47 سے 1,05,000 ووٹ. ٹھیک ہے، میرا مد مقابل 50,000 ووٹ لیتا ہے. آپ نے اٹھا کر کے اگلے دن تک میرا جو ہے ساری میڈیا نے چلایا، رات تک چلتا رہا. اگلے دن آپ نے فارم 47 ایک نیا دے دیا، جس کے نتیجے میں میرا ووٹ کم کر دیا، اس کا ڈبل کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا دوسرے حلقے میں بھی ہمارا بندہ جیتے، تینوں اسلام آباد سے. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب خود، اچھا سنیں نا، خود کینڈیڈیٹ تھے. فارم 45 وہ ہے جو ریزلٹ کہلاتا ہے، جو پہلے دن ملتا ہے، اور جس کے اوپر تقریباً، اب مثلا میں اپنے حلقے 47 کی اگر بات کروں، 3000 مختلف لوگوں کے دستخط ہیں، جس میں پولنگ ایجنٹس ہیں. شعیب صاحب، آپ کی یہ ساری کہانی تو ہمیں سب کو یاد ہو گئی ہے اور یہ درست بھی ہوئے ہیں، بالکل آپ کی الزامات درست ہیں. مگر سوال یہ ہے سر، آپ اگر یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں پیار محبت سے، وہ آپ کو بھائی کہہ سکتے ہیں، پارلیمان میں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، پارلیمان کے اندر ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ کے مکان پہ کوئی ڈاکہ ڈال کے آ کر کے بیٹھ جائے، حلقہ آپ کا ہو، 18 میں غلط ہوا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. کتنے لوگ تھے ان کے فارم 45 لے کر آنے والے؟ کتنے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، غلط ہوا ہوگا کہ ایک لیمیٹڈ حد تک ہوگا، مگر آج جو کچھ ہوا ہے، ڈاکہ زنی ہوئی ہے، ساری پبلک قوم نے دیکھا ہے، اور ساری قوم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ 180 سیٹیں رات آپ کا پورا میڈیا دکھا رہا تھا، رات 12 بجے تک. چیف الیکشن کمشنر جاتا ہے کہیں مخصوص جگہ پہ، 3 گھنٹے بعد واپس آتا ہے، رزلٹ روک دیتا ہے، ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، آپ اس سے بات کرتے ہو، آپ احتجاج کرتے ہو، بجائے اس بات کے کہ آپ کا گریونس ایڈریس ہو، آپ لوگوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. آج مجھے بتائیں، عالیہ، صنم، ڈاکٹر یاسمین، راشد، ان خواتین کا کیا قصور ہے؟ 15 کیسز میں ضمانتیں ہو گئی. اچھا، وہ ایک جگہ پہ ضمانتیں ہونے کے باوجود ایک جگہ سے وہ ضمانت لیتی ہیں، میاں والی سے اٹھتی ہیں سرگودا سے اٹھتے ہیں کسی اور کورٹ میں. آپ اس طریقے سے لوگوں پہ ظلم بھی کریں، زیادتیاں کریں، لوگوں کو ماریں، تشدد کریں، اور جن کا حق ہے وہ بھی چھین لیں، بلے کا نشان بھی چھین لیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں احتجاج کا طریقہ کار سے غلط ہے. وہ غلط ہے یا یہ ان کا ایکٹ غلط ہے؟ آج جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو کل جو ہوا اس کو بھی تو مانے کہ وہ غلط تھا. تو آپ کو کہا نا کہ اگر ماضی میں غلط تھا، میرے پاس دیکھیں، I was not in general politics، میں صرف انفارمیشن بیسڈ پہ بات کر سکتا ہوں نا. میں نہ الیکشن لڑا، نہ میں اس وقت پی ٹی آئی میں تھا. ابھی ہم جنرل فیس کا دیکھ رہے تھے کل جو ہوا ہے مصطفیٰ، میں تو یہ چاہوں گی آپ اس کے اوپر ضرور بتائیں لوگوں کو کہ ایک تو آپ لوگوں نے کیمرے پکڑے تب کیا تھا، اور ابھی جو انکوائری بنی ہے، ابھی ایک کلین چٹ بھی ان کو ملی ہے. کیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے پھر اس صورتحال میں؟ اسما بہن، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، ایک تو وہ انکوائری روز کے اقتصابات چھپے ہیں، پوری رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی. اس میں یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کنکلوژنز تک پہنچے کیسے ہیں، اور کون سی ایویڈنس کو انہوں نے لیا ہے اور کون سی کو ڈس ریگارڈ کیا ہے. لیکن قطع نظر اس کے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے اندر اختلافات بھی ہوئے تو اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سیاستدانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم ہر دفعہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کندھا فراہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرانے کے لیے، بات چیت ایک دوسرے سے نہیں کرتے. تو اس طرح چیزیں چل نہیں پائیں گی. ہمیں سیاستدانوں کو بھی آپس میں کوئی ریڈ لائنز طے کرنی پڑیں گی کہ ہم اس حد تک ایک دوسرے کی مخالفت میں جائیں گے لیکن اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور یہ چیز 2006 میں سیاستدانوں نے بیٹھ کر طے کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں طے کی. اس کے اندر باقاعدہ یہ شہید بی بی نے
اور نواز شریف صاحب نے اس کو لکھا, اس پر اتفاق کیا کہ ہم حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کریں گے. لیکن جب حکومت میں آتی ہیں جماعتیں تو پھر وہ اپنے لیکن جو حال آج کر دیا ہے سیاست کا ان تمام جماعتوں نے مل کر, سیاست کا چہرہ جس طرح مسخ کر دیا ہے کہ سیاستدانوں کے اندر یہ دوڑ لگی ہے کہ کون گیٹ نمبر 4 سے پہلے اندر داخل ہوتا ہے, کون خوشنودی حاصل کرتا ہے.